السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف 2 جنوری 2026 13 رجب 1447 ہجری۔ ترجمہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو پوشیدہ غیبی امور کو جانتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ایسی گواہی جو ہمارے لیے راہیں اور راستے روشن کرتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایسی گواہی جو دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل و ازواج اور ذریتوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے جب تک بادل برستے رہیں۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وہ غیبوں کا جاننے والا ہے اور دلوں کے ارادے اور نیتوں سے آگاہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ مسلمانوں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک مقرر قواعد اور متفقہ اصولوں میں سے ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور جو اپنے لیے اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ غیب و تقدیر میں منفرد ہے، اور اس کے فیصلے کے سوا جو کچھ ہے وہ بے راہ روی اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، یعنی خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ علم غیب جانتا ہے تاکہ اپنی مخلوق کو بتائے کہ پوشیدہ غیبی چیزوں کا علم اسی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ نے علم غیب کو تمام مخلوقات سے دور رکھا ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ غیب کے ماضی و مستقبل سب سے واقف ہے۔ پوشیدہ غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وہ غیب جسے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات سے چھپایا ہے، چنانچہ کسی کے لیے اس میں سے کچھ بھی جاننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسے ہمارے رب نے کسی کے لیے نہیں کھولا، نہ مقرب فرشتوں میں سے کسی کے لیے اور نہ انبیاء و مرسلین میں سے کسی کے لیے۔ جیسے قیامت کا علم تو یہ کسی پر منکشف نہیں، اور نہ ہی اس کے آنے اور قائم ہونے کا وقت کوئی جانتا ہے، اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا فرمان ہے، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اس کا فرمان ہے، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جسے اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے صرف اپنے بعض فرشتوں اور بعض رسولوں کو عظیم حکمتوں کی وجہ سے بتایا ہے۔ اللہ نے ان میں سے جسے اس پر مطلع کرنا چاہا اسے مطلع کیا، اور جس سے اس کو چھپانا چاہا اسے چھپا لیا۔ اللہ نے یہ فیض اپنے رسولوں میں سے جن پر چاہا بس انہی پر کیا ہے۔ کوئی مقرب فرشتہ یا مرسل نبی علم غیب میں سے کچھ نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بتا دے۔ وہ اپنے انبیاء میں سے جس کے لیے جتنا غیب کھولنا چاہے اس قدر وحی کے ذریعے کھول دے، تاکہ اس نبی کے لیے معجزہ ہو جو اس کی نبوت پر دلالت کرے، اس کی رسالت پر سچی دلیل ہو، اور اس کی دعوت کے بابرکت ہونے پر حجت ناطقہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، جس علم غیب کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اس کا دعویٰ وہی شخص کرے گا جس نے اللہ عظیم و جلیل کے ساتھ کفر کیا ہو، کیونکہ وہ ربوبیت میں اللہ سے ہمسری کر رہا ہے، اور اس دعوے دار کی تصدیق وہی کرے گا جس نے کفر کیا اور قرآن کریم کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ یعنی کیا ان کے پاس وہ لوح محفوظ ہے جس میں غیبی امور لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اس سے لکھ لیتے ہیں؟ اور جس نے یہ گمان کیا کہ اولیاء اور نیک لوگوں میں سے کوئی غیب جانتا ہے تو وہ جھوٹ باندھنے والا بڑا جھوٹا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جو تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے،
اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں اما عائشہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ مسلمانوں، بعض جھوٹے شعبدہ باز، گھٹیا، فریبی اور اوہام و خرافات کے گمراہ کن تاجروں نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے ان کے لیے غیب کے پوشیدہ راز کھول دیا، اور اسے بھی کھول دیا جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے، اور اللہ نے ان کے لیے پردے اور حجاب ہٹا دیے اور ان کے لیے غیب اور اسرار کو واضح کر دیا، اور یہ کہ وہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو اور دلوں میں کھٹکنے والی باتوں کو جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو پہلے ہوا اور جو بعد میں ہوگا، اور انہیں علم غیب کی وراثت ایسے ہی ملی ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کو نبوت کی وراثت ملی تھی۔ اللہ کے بندو، ان خرافاتی لوگوں کے دعووں، دھوکہ بازوں کے دھوکوں اور مکاروں کے فریب سے خبردار رہو۔ یہ لوگ ان دعووں کے ذریعے سادہ لوح، سیدھے سادے اور ناتجربہ کار لوگوں کے مال پر قبضہ جمانا اور اپنے پیروکاروں اور جتھوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اپنے دام میں آئے لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں جنہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے زیر نگی رکھتے ہیں، انہیں غلام بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے خادم، خاص خدمتگار اور پیروکار ہوں۔ یہ لوگ سوائے دجال، گمراہ اور جھوٹ باندھنے والوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ پوشیدہ علم غیب کی دعوے داری سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ غیب ہمارے خالق اللہ کے سوا عرب و عجم میں کوئی نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں جو اپنے ظن و تخمین پر بھروسہ اور شک کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھ کر دعوے داری کرے۔ آدمی اپنے گھر کی چیزوں کو بھی کبھی نہیں جانتا، پھر وہ اس چیز کو کیسے دیکھ سکتا ہے جو غیب میں پوشیدہ ہے۔ مسلمانوں، نبیوں اور رسولوں نے خود علم غیب جاننے کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا کہ وہ خود سے علم غیب کی نفی کریں، اس لیے کہ غیب کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غیب کی خبر دی وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی وحی کے ذریعے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اگر میں شادابی و خشک سالی کو جانتا تو شادابی والے سال سے خشک سالی والے سال کی تیاری کر لیتا اور مجھے بھوک نہیں چھپاتی، اور اگر میں مہنگائی کے دنوں کو ارزانی کے دنوں سے جان لیتا تو ارزانی کے دنوں میں مہنگائی کے دنوں کے لیے توشہ بنا لیتا اور مجھے مہنگائی نہیں چھپاتی، اور اگر میں آسانی کے دنوں سے تنگی کے دنوں کو جان لیتا تو آسانی کے دنوں میں تنگی کے دنوں کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیتا اور مجھے تنگی نہیں چھپاتی۔ ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں، ہم میں ایک بچی نے کہا، اور ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح مت کہو، بلکہ پہلے جو کہہ رہی تھی وہی کہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، جہاں تک اس بات کی بات ہے تو یہ مت کہو، کل کی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے علم غیب کی نفی کی اور بیان کیا کہ چیزوں میں سے وہ وہی جانتے ہیں جو انہیں ان کے رب نے سکھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اسے نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ یہ اللہ کے انبیاء اور اس کے رسول ہیں جنہوں نے خود سے علم غیب کی نفی کی، تو پھر کوئی جو ان نبیوں اور رسولوں کی پیروی کرنے کا زعم رکھتا ہو، بھلا وہ غیب کی معرفت رکھنے کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس نے اولیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کی تاکہ ان سے دعا مانگے، مدد طلب کرے، یا انہیں دور سے پکارے، یا ان کے لیے نظر مانی، یا یہ عقیدہ رکھا کہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور زمانے کے واقعات کو جانتے ہیں اور غیب کو جانتے ہیں، یا یہ کہ جو انہیں پکارتا ہے اس کی پکار سنتے ہیں،
یا نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ واقعی ایسے شرک اکبر میں پڑ گیا جو دین و ملت سے نکالنے والا ہے، کیونکہ مردوں کو پکارنا، ان سے گہار لگانا، ان کے لیے ذبح کرنا، ان سے شفا طلب کرنا، غائب جن و فرشتے وغیرہ سے مانگنا، یہ ساری کی ساری باتیں شرک اکبر ہیں۔ مسلمانوں، فرشتے اللہ کا وہ غیب نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ فرشتے غیب کی اتنی ہی باتیں جانتے ہیں جتنی اللہ نے انہیں بتائی ہیں۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے جو ان پر پیش کی گئی، کیونکہ وہ غیب کی معرفت سے عاجز تھے، صرف اتنا جانتے تھے جتنا اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، انہیں ہر رینگنے والی مخلوق، پرندے اور ہر چیز کا نام سکھایا۔ اللہ کا فرمان ہے، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان ناموں کو جاننے سے قاصر رہ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اور جن غیب نہیں جانتے ہیں، حالانکہ جن یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ غیب کی بعض باتیں جانتے ہیں اور آنے والے کل کے حالات سے واقف ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ نے پورے 1 سال تک ان کی موت کو ان کے تابع جنات پر مخفی رکھا اور وہ جن سخت مشقت والے کام کرتے رہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے اور جن انہیں زندہ سمجھتے رہے اور انہیں ان کی موت کا علم نہ ہوا، وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے یہاں تک کہ زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے وہ لاٹھی کھا لی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ تو کافی عرصے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اس طرح انسانوں پر یہ حقیقت واضح اور عیاں ہو گئی اور سب لوگوں نے جان لیا کہ جن غیب نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو ان کی موت کی خبر کسی نے نہ دی سوائے زمین کے کیڑے کے جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ جب وہ گر پڑے تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت والے عذاب میں اتنی مدت تک باقی نہ رہتے۔ مسلمانوں، برے نفس، منحرف عقل اور گمراہ دل لوگوں سے ہوشیار رہو جو ان باتوں کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ وہ غیب کی خبریں دینے، چوری ہوئی چیز بتانے، گم شدہ چیز کی جگہ جاننے، غائب شخص کی واپسی کی خبر دینے اور اس جیسے دیگر جھوٹ اور دھوکے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کے لیے ان وہم و خرافات اور شعبدہ بازیوں پر یقین کرنے سے بڑھ کر کوئی عیب کی بات نہیں۔ خبردار، جادوگروں، کاہنوں، قیافہ شناسوں، نجومیوں، شعبدہ بازوں، ریت کے ذریعے فال نکالنے والوں اور فریب کاروں سے بچو، اور ان جیسے دوسرے لوگوں سے بھی بچو جو کنکریاں پھینک کر فال نکالتے ہیں، پرندوں سے بدشگونی لیتے ہیں، پیالی میں دیکھ کر فال نکالتے ہیں، ہتھیلی پڑھتے ہیں، زمین پر لکیریں کھینچتے ہیں اور غیب اور مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس جاؤ، نہ ان سے کچھ سوال کرو، نہ ان کی باتوں کی تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی لغو اور بے بنیاد باتوں پر دھیان دو۔ لکیر کھینچ کر، پرندے اڑا کر فال لینے والے اور کاہن سب گمراہ کرنے والے ہیں اور غیب پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، جو شخص یہ گمان کرے کہ ستارے غیب بتاتے ہیں وہ کافر ہے۔ جو شخص زحل ستارے سے ڈرتا ہو یا مشتری سے امید باندھتا ہو، میں اس سے بری ہوں، چاہے وہ میرا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور بعض نجومی ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنے والے سال کے واقعات، ممالک میں پیش آنے والے حالات اور مستقبل کے زمانوں میں ہونے والے امور کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی گھڑی ہوئی باتوں پر یقین کرنے اور ان کی باتوں کو پھیلانے سے بچو اور نہ ہی ان کی حیثیت کو بڑھاؤ، کیونکہ وہ آگ میں گرنے والے پروانے اور ہلاک ہونے والے خس و خاشاک ہیں۔ ان گمراہ دھوکے باز دجالوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو۔ یہ نجومی کا عمل کرتے ہیں مگر کچھ نہیں جانتے۔ اگر ان سے مچھر کے بارے میں بھی پوچھا جائے تو وہ بھی ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ مسلمانوں، عیافہ اور طیارہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے پرندوں سے بدشگونی یا نیک شگونی لینا اور ان کے اڑنے کا انداز، جگہ، نام، رنگ اور جس سمت وہ اڑتے ہیں ان سب کی بنیاد پر غیبی امور جاننے کا دعویٰ کرنا۔ چنانچہ اللہ کے بندوں، اس چیز سے بچو جو تمہارے دین، عقیدے اور عقل کو خراب کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو گمراہ لوگوں کے راستوں سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل سے ہمیں اس دلدل میں گرنے سے بچائے۔ میں وہ بات کہتا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، اور کیا ہی کامیابی ہے مغفرت طلب کرنے والوں کے لیے۔
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اسلام کی اس نعمت پر جس کی پاکیزگی نے دلوں کو سیراب کیا اور جس کی نہر زمین پر بہہ پڑی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور جو لغزشوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ایسی گواہی جو پوری کائنات میں پھیل جائے۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ایسا درود و سلام جو باقی رہے جب تک آسمان سے بارش ہوتی رہے۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی کام آسان ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے ستارے کی وجہ سے ہے، اور جب کام مشکل ہو جاتا ہے یا ناکامی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ برے ستارے کی وجہ سے ہے، جبکہ طلوع ہونے والے اور غروب ہونے والے ستارے اور برجوں کا زمین پر رونما ہونے والے واقعات پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمان کے لیے کہنا حرام ہے کہ اچھے ستارے کی وجہ سے ہوا یا یہ برے ستارے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس قول میں قدرتی واقعات میں اثر انداز ہونے کی نسبت ان طلوع ہونے والی چیزوں یعنی ستاروں کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ وہ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ملکیت اور تدبیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو، پیدا کرنا بھی اس کا ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ جو شخص یہ الفاظ اس عقیدے سے کہے کہ یہ مطالعے خود اللہ کے بغیر اثر رکھتے ہیں تو اس نے شرک اکبر کیا، اور جو ان الفاظ کو کہے مگر یہ عقیدہ رکھے کہ ملکیت، تصرف اور حکم مکمل طور پر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر بھی وہ ایسے حرام لفظ کہنے کا مرتکب ہوا جو کمال توحید کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس پر واجب ہے کہ ایسا کہنا چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اور درود و سلام بھیجو رہبر و رہنما نبی احمد پر، جو تمام مخلوقات کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں۔ جس نے آپ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی اور سردار محمد پر، اور اے اللہ عظیم شرف اور بلند مرتبہ والے خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ سربراہان ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور بقیہ تمام آل و اصحاب سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے کرم کرنے والے، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر، ہمارے ملک اور تمام مسلم ممالک کو سازش کرنے والوں کی سازش سے، مکر کرنے والوں کے مکر سے، کینہ پروروں کے کینہ سے، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا۔ اے اللہ ہماری سرحدوں اور مورچوں پر موجود ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے فوت شدگان کو شہیدوں میں قبول فرما۔ اے رب العالمین، اور ان کے زخمیوں کو شفا دے اور انہیں ان کے اہل خانہ تک صحیح سلامت پہنچا دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے سربراہ اور حکمراں خادم حرمین شریفین کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، انہیں نیکی و تقوی کی راہ پر چلا، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی درستی ہو۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے آزمائش میں پڑے لوگوں کو عافیت دے، اور ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو ظالم سرکشوں اور غاصبوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو غاصب یہودیوں کی گندگی سے پاک کر، فلسطین میں ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، انہیں جلد غلبہ عطا فرما، ان کی لغزشیں معاف کر، ان کی مصیبت ختم کر، ان کی قیدیوں کی رہائی عطا فرما، ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے فوت شدگان کو شہیدوں میں قبول فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا کر اور ہمیں نا امیدوں میں شامل نہ کر۔ اے اللہ ہماری دعا کو سن لے، ہماری پکار کو اپنے حضور پہنچا۔ اے کریم، اے عظیم، اے رحیم۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923525202007 0096653489128 0092338611797۔ نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔